ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 78 سے 79 تک غور کریں گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم امیون، اور ان میں سے جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں علم رکھتے ہیں کتاب کا، الا امانیہ وانہم الا یظنون، سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ گمان سے کام لیتے ہیں. وویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وویل للذین، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حاصل کریں تھوڑی قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو پھر خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے. وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے اس کے لیے کہ جو انہوں نے کمایا. تو یہ دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہی گمراہی کو ظاہر کیا ہے، ان کی ناشکری کو ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ کیسے سرکش تھے، کہ جو لوگ علماء تھے ان میں سے یہودی میں یا بنی اسرائیل میں جو علماء تھے وہ تو تھے ہی گمراہ، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو ان پڑھ تھے، جو اب کتاب نہیں جانتے تھے، لیکن اپنی چند آرزوئیں اور چند اٹکلیں جو ان کی ذہن میں آتی تھیں اس کے حساب سے وہ بات کرتے تھے. جانتے کچھ نہیں تھے لیکن اپنی طرف سے ہی بات بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان کے لیے بھی خرابی ہے کہ جو عالم تھے وہ لکھتے تھے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے، اور جو بدلنا ہوتا تھا اسے بدل دیتے تھے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بتایا کہ خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. اچھا کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے وہ کچھ قیمت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو انہوں نے لکھا یہ بھی ان کے لیے خرابی کا باعث بنے گا اور بنا، اور یا پھر انہوں نے اس چیز سے جو کمائی کی ہے، یعنی اللہ کی آیات کو بیچ کے جو کمائی ان کو ہوئی ہے اس کے لیے بھی خرابی ہے. اور خرابی کیا ہے؟ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل ایک دوزخ کے اندر ایک گھاٹی کا نام ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، کہ اگر کسی انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ 40 سال میں جا کر نیچے تہہ تک پہنچے. تو یہ بھی ہے، اور باقی ویل خرابی ہے، ہلاکت بھی ہے. تو ہر اس انسان کے لیے جو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے کلام کو یہ بدل ڈالتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کتنا بڑا بہتان باندھتے تھے یہ اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کی تو ہلاکت ہے، ان کی تو خرابی ہے، یہ دوزخ میں بالکل ڈالے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو لکھ رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں، کما رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں اور اٹکلوں سے اور گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی علم حاصل بھی نہیں کیا اللہ کے کلام کو، اور پھر بھی ایسی باتیں کرتے رہتے، بہتان باندھتے اور اس غلط بات کو آگے پہنچاتے. اچھا ان میں بھی ایسے علماء تھے کہ جو پیسہ لے کر اب ان کے حساب سے فتوے دے دیا کرتے تھے جیسا وہ چاہتے تھے.
اور صرف ان کو قیمت دینی پڑتی تھی تو وہ ان کے حساب سے تحریف کر دیتے اور بتا دیتے یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ تو بہت بڑا سخت گناہ کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے تاکہ ہم بھی غور کریں کہ جیسے وہ ناشکرے اور اللہ کی ناراضگی کو جانتے ہوئے بھی کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کر رہا، پھر بھی نافرمانی وہ کرتے جاتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ پہ بہتان بھی باندھتے جاتے، اپنے ہاتھ سے لکھتے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے اور اس سے قیمت لے لیتے۔ سوچیں یہ کتنا بڑا کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ جیسے گمراہی کے کام یہ کر رہے تھے تم مت کرنا، کہ تمہیں علم ہے، تمہیں ساری سمجھ ہے، قرآن کریم تمہارے پاس ہے اور سچائی کو بھی تم جانتے ہو، تو جانتے بوجھتے اگر تم نے ایسا کیا کہ کچھ تحریف کرنے کی کوشش کی یا اللہ کی بات کو چھپایا یا اللہ کی بات کی جگہ دوسری بات رکھی یا اپنی بات رکھی، تو پھر ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کے کلام کو چھپائے یا اس میں کچھ رد و بدل کر دے۔ اور ان کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ اٹکلیں لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا دین جانتے نہیں لیکن بڑی بڑی باتیں دین کی کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم کا علم انہیں ہے ہی نہیں، لیکن جو انہوں نے اٹکلیں لگا رکھی ہیں، جو سن رکھا ہے لوگوں سے، تو یہ اسی حساب سے اپنی بات رکھتے ہیں اور اسی سنی سنائی بات کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سخت گناہ ہے، ان سب چیزوں سے باز آ جائیں اگر ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنا اچھا راستہ، قرآن کریم کا راستہ ہمارے لیے ہم کو دے دیا، ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے درمیان یہ موجود ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم جو لوگ کچھ جانتے نہیں ان سے آپ جا کر پتہ کریں کہ دین کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اپنا کلام بتا دیا، اپنے کلام میں اس پر غور کرو، اس پر عمل کرو تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کما رہے ہیں اور غلط چیزیں اس میں کرتے ہیں، اللہ کی بات میں اپنی بات رکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ڈریں اس بات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اور یہ ان کی مثال پیش کر دی کہ ان کے لیے تو خرابی ہے ہی کہ یہ جنت جانے والے ہیں ہی نہیں، یہ صرف دوزخ جائیں گے، اور اس میں ایسی دوزخ کی سب سے نچلی تہہ میں رہیں گے، اس قدر ان کے لیے یہ عذاب ہے آخرت میں۔ تو غور کیجئے ان سب آیات پر کہ اگر ان میں کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، یا کوئی ایسی خرابی جو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو ہم اپنے اندر سے اس کو نکال دیں اور اپنے اندر وہ عمل لے آئیں جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔